بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ وہاں ہے برق و شرر سے ملے ہوئے۔ احباب یہ ویڈیو دیکھیے اور اس کے اندر جو کھلم کھلا رفس پھیلایا جا رہا ہے اور جو انبیاء کرام اور ملائکہ کی توہین ہو رہی ہے اس کو غور سے دیکھیے، پھر اس کے بعد میں جواب پیش کر رہا ہوں۔ پہلے ویڈیو دیکھیے۔ تو لیجیے احباب، آپ نے سن لیا کہ سیدہ طیبہ زاہدہ جان احمد کی راحت، خاتون جنت، جگر پارہ مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ جبریل امین کو ان کا درزی کہا گیا۔ شعر آپ نے سنا کہ جدہ جبرائیل بھی درزی ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل کو جناب زہرا پاک کا درزی قرار دیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ جبریل امین رسول ملائکہ سے ہیں، اور یہ تکمیل الایمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں وَرُسُلُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ، صفحہ نمبر 145 تکمیل الایمان کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاص بشر کے انبیاء اور رسول ہیں، خاص فرشتوں سے کہ رسول اور پیغمبر فرشتوں میں سے ہیں، افضل ہیں، یعنی اولیاء، تقیاء، بزرگان دین، عوام ملائکہ سے افضل ہیں۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس میں اختلاف بالکل نہیں ہے، بالکل ذرا بر بھی نہیں ہے۔ جس اعلیٰ حضرت سے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی غیر جبریل امین کے بارے میں کہ جلد نمبر 29 ہے فتاوی رضویہ کی اور مسئلہ نمبر 79 کے تحت آپ فرماتے ہیں جبرائیل امین، اب جبریل کو انہوں نے درزی کہا اور درزی کہہ کے یہ فضیلت دے دی حضرت سیدہ زہرا پاک کو جبریل امین پر، جبکہ ہمارا عقائد کا یہ مسئلہ ہے مسلمہ کہ جبریل رسل ملائکہ میں سے ہیں۔ جس طرح رسل تمام کے تمام کائنات سے، بشر میں سے جو رسل ہیں، رسول کی جمع رسل، وہ تمام کے تمام بشریت کے سردار ہیں، تو اسی طرح تمام ملائکہ کے بھی سردار ہیں۔ لیکن جو رسل ملائکہ ہیں جن میں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل آتے ہیں، یہ ملائکہ جو ہیں یہ نبیوں کے علاوہ ساری کائنات کے سردار ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ یہ ادراک الامانی بشرح بدل امالی، یہ صفحہ نمبر 252۔ والانبیاء افضل من الملائکۃ، تمام انبیاء کرام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولا عبرت بقول من فضل الملائکۃ علی الانبیاء، اور اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جو ملائکہ کو انبیاء پر فضیلت دے، فہو قول مردود، یہ مردود قول ہے۔ لیکن من قال به علی غیر وجہ الاناد لا یکفر، فترتیب الفضل وکالتالی، اور فضیلت کی ترتیب یہ ہے جیسے آ رہی ہے آگے، کیسے فرماتے ہیں الانبیاء اور رسل، سب سے پہلے الانبیاء اور رسل، جو رسل انبیاء ہیں وہ تمام کائنات کے سردار ہیں۔ ثم الانبیاء غیر رسل، پھر انبیاء جو غیر رسل ہیں، یعنی کہ رسول جو صاحب کتاب ہوئے، وہ صاحب کتاب وہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ نبی جو رسول نہیں ہیں، جو جن پر کتاب کا نزول نہیں ہوا، وہ افضل ہیں۔ پھر ثم خواص الملائکہ، پھر یہ خاص ملائکہ میں جبریل تمام ملائکہ کے سردار ہیں، یا خص الخواص ملائکہ میں ہوئے،
یہ ہیں۔ ثم خواص الاولیاء، پھر اولیاء، جب اولیاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا عقائد کی کتب کے اندر تو ان میں صحابہ اور اہل بیت بھی شامل ہے، یہ بھی اولیاء میں ہے۔ تو پھر آگے ان کا خواص الاولیاء میں یہ آتے ہیں، پھر فرمایا ثم عوام اولیاء، پھر عام اولیاء کرام یعنی کہ جو امت میں آتے ہیں۔ خواص میں صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا۔ الملائکہ، تو پھر عوام بشر، تو قیلا عوام اولیاء، یہ قیلا کا قول جو ہے یہ ضعیف قول ہے۔ تو گرامی المرتبہ احباب، جبریل امین اتنی عظمت والے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ عقیل جلد نمبر 29 مسئلہ نمبر 79 میں فرماتے ہیں جبریل من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ، محبوب کو سکھایا سخت قوتوں والے جبریل امین نے۔ تو جو قوت و اجلال خداوندی کے مظہر اتم، قوت جسمانی و عقل و نظر کے اعتبار سے کامل وحی الہی کے بار کے متحمل اور چشم زدن میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ جانے والے، جس کی دانشمندی اور فراست ایمانی کا یہ عالم کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں وحی الہی لے کر نزول اجلال فرمانے والے، دیانتداری سے اس امانت کو ادا کرتے رہے۔ یہ الفاظ اعلیٰ حضرت جبریل امین کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جن کے لیے ان بدبختوں نے جبریل امین کو درزی کا لقب دیا، درزی کہا، مخدومہ کائنات کا درزی کہہ کے ایک تو سیدہ زہرا کا خادم کہہ دیا، کسی ایک نوٹ خور نے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا یہ کہہ کے گستاخی کی تھی، وہ بھی گستاخی ہے اور یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور یہاں پر آگے اعلیٰ حضرت کے الفاظ قربان جائیے جی، اسی صفحہ 29 جلد نمبر 29 کے اندر اسی مقام پر آگے چل کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر وہ کس کے شاگرد ہوں گے؟ اتنی عظمت والے جبریل، ان کے بارے میں فرمایا وہ کس کے شاگرد ہوں گے جسے ان کا استاد بنائیے؟ کون ان کا استاد ہو سکتا ہے؟ کس کے شاگرد ہوں گے؟ اسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد الاستاد ٹھہرائیے۔ فرمایا اس شرف والے جبرائیل کو تاجدار ختم نبوت کا استاد ٹھہرائیے۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں یہ وہی ہیں جنہیں حق تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکین امین فرماتا ہے کہ وہ عزت والے مالک عرش کے حضور بڑی عزت والے ہیں، ملا الاعلیٰ کے مقتدا کہ تمام ملائکہ ان کے اطاعت گزار ہیں جبرائیل کے، اور فرما بردار وحی الہی کے امانت دار کہ ان کی امانت میں کسی کو مجال حرف زدن نہیں، پیغام رسانی وحی میں امکان صحف بھی نہیں، نہ کسی غلط فہمی و غلطی کا اور نہ کسی سہل پسندی اور غفلت کا ان سے کوئی احتمال ہو سکتا ہے۔ منصب رسالت کی پوری طرح متحمل، اسرار و انوار کے ہر طرح محافظ۔ اگلے لفظ سنیے، فرشتوں میں سب سے اونچا ان کا مقام اور قرب قبول پر فائد المرام، وہ صاحب عزت و احترام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے کے خادم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے، باقی کسی دوسرے کے خادم نہیں، نبیوں کو بھی شامل نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کی اس عبارت پر غور کیجئے، فرمایا اور تمام مخلوقات میں کوئی اور ان کا مخدوم و مطاع نہیں، تم دردی ٹھہرا رہے ہو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی کسی اور نبی یا غیر نبی کے نہ وہ کوئی ایسا مخلوقات میں ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا مخدوم اور مطاع ہو، جس کی انہوں نے خدمت کی ہو اور اطاعت کی ہو۔ اگر خادم ہے
تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. اور یہ جو انہوں نے الفاظ کہے اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر حملہ کیا اور شدید حملہ کیا کہ سیدہ زہرا پاک کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ جو زہرا کا آستانہ ہے تمام نبیوں کا، سارے نبیوں کا پیر خانہ ہے. سارے نبیوں میں کیا حضور شامل نہیں ہے؟ سارے نبیوں کا. کسی بھی نبی کے اوپر غیر نبی کو اگر فضیلت دی جائے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یخرج من الاناء ما یترشح به، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اندر کے عقائد اس پر داد دی جا رہی ہے، نوٹ پھینکے جا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر داد دی جا رہی ہے اور ہم چپ رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ اہل سنت پر ہمارا حجت الاسلام اور مفکر اسلام اور طرح طرح کی القابات سنیوں سے لینے والے وہی حملہ کر رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کتاب العقائد کے اندر آپ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ انبیاء کرام کے اوپر غیر نبی کو فضیلت دینا کیسا؟ فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام تمام انسانوں سے افضل ہیں. سنو بھائی سنو، انبیاء کرام تمام انسانوں سے افضل ہیں. کوئی غیر نبی ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا. یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے، ضروریات اہل سنت سے بھی نہیں، ضروریات دین سے ہے. اور خواص جانتے ہیں کہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت میں کیا فرق ہے. ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے لکھا کہ یہ جو عقیدہ ضروریات دین سے ہے اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر کافر ہے. جو انبیاء کرام کے اوپر کسی اور کو غیر نبی کو فضیلت دے کافر ہے، کافر ہے. بہار شریعت کے اندر اس عقائد کو، اس نظریے کو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں. ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اگلے لفظ سنیے جی، بہار شریعت، بہار شریعت، بہار شریعت صفحہ نمبر 47. لفظ سنو غور سے اور ان کے دفاع کرنے والے بھی غور سے سنیں. فرمایا جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے. ان سب پر جو اس پر خوش بھی ہوئے ان پر ہم نے حکم نہیں لگایا، بہار شریعت حکم لگا رہی ہے، کافر ہے. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے، افضل بتائے یا برابر بتائے، ہر دو صورتوں میں صاحب بہار شریعت لکھ رہے ہیں کہ کافر ہے. عقیدہ عقائد متعلقہ نبوت کے اندر یہ ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 47 ہے. شبیر برادرز کی چھپی ہوئی خرید لیجیے، جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے تو دیکھ لے. عقیدہ متعلقہ نبوت میں جلد اول کے اندر یہ درج ہے، کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے یا برابر بھی ٹھہرائے کافر ہے. تو جنہوں نے یہ کہا کہ جناب پیر خانہ ہے، پیر خانہ افضل نہیں ہوتا، مرید افضل ہوتا ہے یا پیر افضل ہوتا ہے؟ پیر خانہ بتا رہے ہو سارے نبیوں کا بشمول نبی، یہ کسی بھی نبی سے، حضور جانے جانا سے کے علاوہ بھی اگر نبیوں کے اوپر فضیلت دی جاتی نا تو تب بھی کفر تھا. یہاں تو سارے نبیوں کا پیر خانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارے نبیوں کا پیر خانہ بنا دیا بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ سوال ہوا، فتاوی شارح بخاری جلد اول ہے، شریف الحق امجدی رحمہ اللہ. سوال ہوا آپ سے، جو حضرات جبریل امین سے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے اور بتاتے ہیں وہ حضرات عند اللہ کافر ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟ آپ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی افضلیت
اتنی ثابت شدہ تواتر سے ثابت ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، پہلے فرمایا صدیق اکبر بعد از انبیاء و مرسلین تمام جہان پر فائق، اور ان کے بعد یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام عالم، تمام خلق، تمام اولیاء، تمام عرفاء سے افضل، اکرم، اکمل، اعظم۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 370۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بھی فرمایا، کھولو فتاوی رضویہ، امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی روایت افضلیت صدیق اکبر کے برخلاف آتی ہے، زبدہ کا جواب اعلیٰ حضرت دے کر گئے تھے۔ کیڑی زبدہ لائی پھر دے ہو، کیڑی سیف جلیل لائی پھر دے ہو، اعلیٰ حضرت پہلے جواب دے کر گئے۔ فرمایا اگر کوئی روایت افضلیت صدیق اکبر کے برخلاف اگر کوئی آتی ہے تو واجب التاویل ہے، واجب التاویل ہے، اس میں تعویل کی جائے گی۔ اور فرمایا اگر کوئی تعویل نہ بھی بنے نا تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، رد ہوگی، کیونکہ افضلیت کا عقیدہ سلفن خلفن ثابت ہے، اس پر اجماع اہل سنت ہے۔ قربان نہ جائیں ان لفظوں پر، ان جوہلا کو کیا پتا جو روافظ کا چرن بیچنے والے ہیں، ان کی ترجمانی کرنے والے جوہلا کو کیا معلوم۔ تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول انبیاء کرام کے بعد، بشمول سیدہ زہرا پاک کے، بشمول مولا علی کے، بشمول تمام صحابہ کے، ہر ایک، اور بشمول باقی امتوں کے، یعنی ان سب کو شامل کیا جائے، انبیاء اور رسول کے علاوہ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ شرح عقائد رسوی کھولو، پڑھی ہوتی تو نبراس کھولو، عقیدہ تحاویہ کھولو، فقہ اکبر کھولو، کون سا عقیدہ نہیں پھرتے اور اوپر نوٹ پھینک رہے ہو، کیا خدمت کر رہے ہو اہل سنت کی۔ سوال ہوا کہ جناب اگر جبریل امین پر صدیق اکبر کو فضیلت دی تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول البشر افضل من رسول الملائکتی، شرح عقائد کا حوالہ، ورسول الملائکتی افضل من احمد البشر واحمد البشر افضل من احمد الملائکتی، اما تفضیل رسول الملائکتی علی احمد البشر وبالاجماع، اجماع کے ساتھ ثابت ہے، بل بضرورت، بلکہ ضروریات دین سے ہے۔ آپ ترجمہ سنو، حضرت جبریل امین رسول الملائکہ میں سے ہیں، اور اس عبارت میں عامہ بشر سے مراد ہر انسان ہے انبیاء کرام کے علاوہ، اگرچہ وہ صحابی ہو، جب رسول ملائکہ کا عامہ بشر سے عامل ہونا، افضل ہونا ضروریات دین سے ہے، اور جبریل امین رسول ملائکہ میں سے ہیں، تو یہ کہنا کہ صدیق اکبر جبریل امین سے افضل ہیں کفر ہوا۔ فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 661۔ وہ جو تمام انبیاء اور رسول کے بعد پوری کائنات کے سردار ہیں، تمام امتوں کے سردار ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اگر جبریل امین سے افضل قرار دیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ کفر ہوا، اس لیے کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ تو تم لوگوں نے جبریل کہ جن کی تعریف میں سیدی اعلیٰ حضرت کا اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اعلیٰ حضرت ایسے جیسے موتی پرو کے رکھ دیے جبریل امین کی شان میں، اور تمہیں کچھ بھی نہ نظر آیا تو تم نے درزی بنا دیا۔ کون سی سلائی مشین چلاتے تھے؟ کہاں سے یہ لفظ تم نے لیا؟ درزی بنا دیا۔ جو 600 پروں کا مالک ہو اس کو تم نے درزی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے امت کو بچائے۔